السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پیارا دین اسلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پیارا دین اسلام کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیوز ایسے واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو رمضان کا ماشاءاللہ دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ دوسرے عشرے کے آخر کے متعلق ہے، یعنی کہ دوسرے عشرے کے آخر پہ ایک ایسا عمل کرتے ہیں مسلمان جس کی بہت فضیلت ہے۔ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں آج اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں۔ اعتکاف کے مسائل کیا ہیں، اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ پہلا رحمت کا عشرہ، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اعتکاف پر بیٹھے۔ آخری عشرے میں بدر کی جنگ 17 کو ہوئی، واپسی پر رمضان گزر گیا تو اس سال نہیں بیٹھے۔ فتح مکہ رمضان میں ہوا تو 2 سال آپ مدینہ سے باہر تھے، آپ نہیں بیٹھے تو باقی 8 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اعتکاف کسی وجہ سے ملتوی فرمایا تو شوال میں دوبارہ 10 دن کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف کا مطلب اس طرح یکسو ہو کر، الگ ہو کر بیٹھنا کہ دل اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف پھر جائے۔ اس دن 10 دن مسجد کے اندر رہ کر صرف اللہ سے تعلق بنانا، اللہ سے راز و نیاز کرنا۔ اعتکاف کا مطلب ہے خلوت میں اپنے رب سے تعلق بنانا۔ لیکن جب اعتکاف ایک مجلس میں بن جائے، ایک بھیڑ میں بن جائے تو وہ اعتکاف نہیں رہتا، یعنی کہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، تو نہ اس کا مقصد پورا ہوتا ہے نہ وہ اجر ملتا ہے۔ اس کا بہت اجر ہے اعتکاف کا، جو ایک دن کا اعتکاف کے بدلے میں ہے۔ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دوری ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اعتکاف میں غیبتوں سے بچنا چاہیے۔ اعتکاف میں جو آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے موبائل، اس سے لازمی بچنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں اعتکاف کے مسائل کی کہ اعتکاف کے مسائل کیا ہیں۔ اعتکاف کے لیے فجر کی نماز کے بعد اعتکاف کی جگہ پر بیٹھنا مسنون ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف پر بیٹھتے تو فجر کی نماز پڑھ کر رات کی عبادت کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے۔ اعتکاف کرنے والے کی بیوی مسجد میں اس سے ملنے آ سکتی ہے، اور اعتکاف کرنے والا بعد میں اس کو گھر تک چھوڑ کے آ سکتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی اور نہ ہو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے، میں رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی، ان سے باتیں کرتی رہی۔ جب میں جانے کے لیے اٹھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مردوں کا اعتکاف صرف مسجد میں ہی کرنا چاہیے، اور مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہی کرنا لازم ہے۔ اعتکاف کرنے کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ حالت اعتکاف میں بیوی سے مباشرت کرنا، بیماروں کی بیمار پرسی کے لیے جانا، جنازے میں شریک ہونا سب منع ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ کوئی بیمار ہے تو وہ بیمار پرسی کو مت جائے، بیوی کو نہ چھوئے، نہ اسے جمع کرے۔ جنازہ مسجد میں آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ قبرستان تک نہ جائے۔ عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی، آپ کے بعد آپ کی ازدواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ مسلم نے سے روایت کیا ہے۔ اگر کسی کو 10 دن کے لیے اعتکاف کرنے کا موقع نہیں ملتا، مطلب اگر کسی کو اعتکاف کرنے کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکیں تو جتنے دن میں میسر ہیں اتنے دن کا اعتکاف کر لیں، حتیٰ کہ 2 دن کا بھی اعتکاف درست ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر باندھی تھی، کیا میں کروں یا نہ کروں؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر پوری کرو۔ اعتکاف ویسے تو مسجد میں ہی ہے، لیکن عورت اگر اعتکاف کر رہی ہے اور اگر مسجد میں جگہ نہیں ہے یا اس کو باہر اپنے آپ کو محفوظ میں نہیں کر رہی تو
بالکل نیکی سے محروم رہنے سے بہتر ہے کہ گھر پر اعتکاف کریں، لیکن اصل اعتکاف جو مسنون ہے وہ جامع مسجد میں ہے۔ یہ بہت افضل عمل ہے، یہ بہت زیادہ افضل عمل ہے۔ کوشش کریں اگر زندگی میں ایک بار بھی موقع ملتا ہے، چاہے ایک دن کے لیے ملتا ہے، تو لازمی اعتکاف پر بیٹھیں، خلوت میں بیٹھ کر اپنے رب سے بات کریں، اپنے رب سے التجا کریں، اپنے رب سے ملاقات کریں، لازمی، کیونکہ اعتکاف کا عمل بہت خوبصورت ہے اور اعتکاف کرنا ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی میں کچھ گھنٹوں کا بھی موقع دیا ہے رمضان میں آخری عشرے میں، تو اعتکاف کر لیں، کچھ گھنٹوں کا بھی اعتکاف قبول ہے۔ اللہ پاک آپ کے روزے قبول فرمائے، آپ کے رمضان میں برکت عطا فرمائے، اور آپ سب کو اعتکاف جیسی خوبصورت چیز سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔